کاٹی گئیں، جس میں ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب قتل کیا گیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ذلیل کیا اور جس کے بارے میں آتا تھا اس کا اپنا قلعہ تھا. اور جاؤ کبھی خیبر دیکھو مرحب کا قلعہ، جس قلعے کے شیر کی طرح فصیلوں کے اوپر چلتا تھا، وہ اس کا مقابلہ 10-20 بڑے بڑے پہلوان سینکڑوں نہیں کر سکتے تھے. اس کو ذلیل کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے میدان میں ان کا سب سے بڑا رستم مارا گیا. کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ محرم الحرام کے مہینے میں. یہ ان کی سب سے بڑی شکست اور ان کی سب سے بڑی ذلت تھی. اس سے بڑی ذلت کا تماشا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو. اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو. کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زمان. کیا نام رکھتے ہو؟ رستم. یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا. رستم زمان جس کو کہا جاتا تھا. قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا. کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا. کس کا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ. اللہ اکبر. نبی کی تاریخ دیکھو، نبی کی باتیں سنو. نبی فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جب مدینے میں پہنچتے ہیں یہودی روزہ رکھتے ہیں. کہا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے اس مہینے میں نجات عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا موسم ہے. ہمارے نبی موسیٰ تو تمہارے نبی تھے لیکن ہمارے نبوتی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں. چنانچہ عاشورے کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ کرام سے رکھوایا اور فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تم 2 روزے رکھنا. ان کی مخالفت میں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو محرم کا مہینہ خیبر فتح ہوا، خیبر خراب ہوا، خیبر کو ذلت و شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہودیوں کو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا گیا. مسلمانوں کی کون سی خوشیوں کا دن ہوا کہ نہیں ہوا؟ محرم کا مہینہ. بولو، خوشیوں کا دن نہیں ہے محرم کا مہینہ؟ خوشیوں کا مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مدائن اور قادسیہ کو سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح دلوائی. خوشیوں کا مہینہ. حضرت موسیٰ اور پہلے سے خوشیوں کا مہینہ. لیکن آج محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے چہروں پر غم و الم کی آثار دکھائی دیتے ہیں. بولو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ شعور دیا گیا کہ جب محرم کا مہینہ آئے اس کا 10 دن پہلے سے، بقرعید کے بعد سے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنو، کالے لباس پہنو، سینے پیٹو، 10ویں محرم کو غم و علم مناؤ. محرم کے مہینے میں اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی رکھی ہے مارے ڈر کے محرم کے مہینے میں کوئی بیٹا بیٹی کی شادی بولو نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں غموں کا مہینہ ہے. میرے عزیزوں میں نے ابھی ایک بات کہی ہے، یہودی کام اپنا کرواتے تھے، یہودی کام لیکن خود نہیں کرتے تھے، اسے مسلمانوں کے ہاتھوں کرواتے تھے اور بڑا ہی خوبصورت نام دیتے تھے تاکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ یہودیوں کے غموں کا مہینہ ہے، یہودیوں کی ذلتوں کا مہینہ ہے، یہودیوں کی ذلت و رسوائیوں کا مہینہ ہے، جس میں ان کا بڑا پہلوان مرحب مارا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، خیبر میں ذلیل کیا گیا، غلام بنایا گیا، ان کی جاگیریں لی گئیں. اسی طرح سے قادسیہ کے اندر رستم کو مارا گیا. یہ ان کی اپنی کس کا مہینہ ہے؟ غم و علم کا مہینہ ہے. انہوں نے سوچا ہم تو غم منائیں، مسلمان خوشی منائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا کچھ ایسا اس کو پلٹا جائے کہ جس غم میں ہم جل رہے ہیں اسی غم میں مسلمانوں کو بھی جلایا جائے. انہوں نے پھر ایشو بنایا اور کس کو؟ غم حسین، ماتم حسین کا ایشو بنایا. جبکہ محرم کے مہینے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا تذکرہ بہت کم کتابوں میں اور بلکہ سفر یا اس سے سفر اور اس کے بعد والے مہینوں میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
اور سنو، حسین سے بھی بڑھ کر کے لوگ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ بولو، باپ بڑا یا بیٹا؟ علی کو کب شہادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ؟ داماد رسول حضرت علی کی شہادت پر تو کوئی دن نہیں منایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے خالو ہیں، حضرت حسین کے کون ہیں؟ حضرت عثمان کا مقام بلند ہے کہ حضرت حسین کا مقام بلند ہے؟ بولو بولو، نہیں معلوم تم کو؟ کتنے علم حاصل کرو، کیا حاصل کرو؟ علم ایک نور ہے۔ تم نے روٹیاں کمانے کے علم حاصل کیے، دین کمانے کا علم تم نے حاصل نہیں کیا۔ افسوس کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ تم قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہو، اور شیطان جیسے چاہتا ہے تمہاری ناکوں کو پکڑ کر اسی رخ کے اوپر گھما دیتا ہے۔ تم بے علم ہو چکے ہو، تم بے بہرے ہو چکے ہو، تمہارے سینوں سے علم، قرآن و سنت اور تاریخ اور سیرت کی دولتوں کو شیطان نے چھین لیا ہے کہ جب تم اندھے رہو گے تو جس طرف بھی جہاں چاہیں گے تم کو ڈھکیل دیں گے۔ علم حاصل کرو تم، اسی لیے تم جاہل ہو، اسی لیے تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہو، اسی لیے تمہارے اوپر ذلت و رسوائیاں ہیں، اسی لیے جو چاہتا ہے تم کو جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہوتا۔ تم دنیا کمانے میں تو بڑے چاپٹر ہو، بڑے چیٹر ہو۔ کوئی ڈپلیکیٹ مال دے تو تم کبھی قبول کرتے ہو؟ بولو قبول؟ ڈپلیکیٹ، یہ بوتل ہے نا، یہ بوتل، اس کی کاغ، اس کا ڈھکن، یہ جو لاک ہے، اگر کوئی کھول کر کے تم کو کہے 1 ریال میں لوگے؟ لوگے؟ نہیں لوگے۔ کیوں؟ کہو گے میاں پتہ نہیں مویا سیاہ ہے، یا تم نے کہیں نل ول کا بھر کر کے تو بیچ رہا ہے۔ بولو کہو گے کہ نہیں کہو گے مسلمانوں؟ اور آج بے پندے اور بے صفے اور بے سطر کی دلیلیں تمہیں دی جاتی ہیں اسلام کے نام پر، اور تم آنکھ بند کر کے من و سلوا سمجھ کر تم اسے ہضم کرتے جاتے ہو۔ خاموش رہو، دروازہ بند کر دیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے پلیز۔ میں جو بات امت کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری طرف توجہ دے مکمل طریقے سے، تاکہ اس بات کی حقیقت کو سمجھیں مسلمانوں کہ یہودیوں نے کام وہ کیا، خود ان کا کام تھا، کروایا کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اور بڑا خوبصورت عنوان دیا، غم حسین، ماتم حسین۔ اب کون ہے جو مسلمان ہفتے حسین کے نام پر سر نگو کرے اور کہے بھائی جو نماز رسول ہے؟ اب ان کو بڑھا چڑھا کے، اور حضرت علی کی وفات کا، شہادت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو مدینے کے اندر مسجد نبی کے بغل میں 50 دن بھوکوں اور پیاسوں رکھ کر زندہ ذبح کیا گیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول کے اوپر، مصلی نبی کے اوپر شہید کیا گیا، اس کا کوئی بھی غم؟ بولو غم کس کا منایا جا رہا ہے؟ باپ کا کوئی تذکرہ نہیں، بڑوں کا کوئی غم نہیں، غم نواسوں کا منایا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ چال چلی گئی کہ تمہیں یہودیوں نے محرم کا مہینہ جو مسلمانوں کی خوشی و مسرت کا مہینہ تھا، غم و علم کا مہینہ بنا کر ان کے لیے تھا، انہوں نے تمہیں بھی اپنے رنگ میں لپیٹ لیا، اور تم بھی اس مہینے کو غلط سمجھنے لگے۔ اور یہی حال عید میلاد النبی کا بھی ہے۔ یہ بھی میں تمہیں بتاتا چلوں تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ یہی حال عید میلاد النبی کا۔ جاؤ کوئی مائی کا لال بتلائے، اور جاؤ تاریخ کے اوراق تھا کے دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات شہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اعتراض اور اس میں کوئی اختلاف محدثین کا، مورخین کا، اصحاب سیر کا ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور وہ وفات اللہ اکبر جس نے صحابہ کرام کے سینوں کو، حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ لوگوں تم نے میرے بابا جان کو قبر میں کیسے دفن کر دیا؟ کیسے دفن کر دیا؟ کیا تمہارے سینے اس وقت جب میرے بابا جان کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے نبی کی محبت میں نہیں تڑپے؟ کیسے تم نے میرے بابا جان کے جسم کے اوپر مٹی ڈالی؟ حضرت عمر بن خطاب دیوانہ ہو گئے، مدینے کی گلی میں تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، اور کہا جو کوئی یہ کہے گا کہ میرا نبی انتقال کر چکا ہے، مر چکا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نہیں، میرے نبی مرے نہیں، میرے نبی موسیٰ کی طرح پہاڑی پر گئے ہیں مصحف لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ آئے تھے واپس پلٹ کر کے